الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم اور گناہ چل رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک سخت شدید اور عظیم ترین گناہ وہ سود کا گناہ ہے۔ آپ سب سے پہلے سود کا مفہوم سمجھی معنی۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے جن کی جنس ایک ہو۔ مثال کے طور پر 1 کلو گندم کا تبادلہ 1 کلو گندم سے ہو، پھر تو ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے، اگرچہ اس طرح مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے۔ 1 کلو گندم کا تبادلہ 2 کلو سے ہو تو بیچ میں 1 کلو چاہے لے رہا ہے یا دے رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ 1 کلو سود ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بینکوں میں جو رقم کا پیسے کا تبادلہ ہوتا تھا، پیسے کا تبادلہ پیسے سے ہوتا تھا، چاہے وہ بینک والے آپ کو قرضہ دیں تو واپسی پر زیادہ وصول کرتے تھے، چاہے آپ قرضہ بینک سے لیں تو بینک والے پھر آپ سے زیادہ وصول کرتے تھے۔ تو یہ اس میں مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے آپ نے قرضہ لیا ہے، 6 لاکھ واپس دینا پڑ رہا ہے، تو اب اس میں دونوں طرف جنس ایک ہے، معاملہ بھی ناجائز ہے۔ شریعت اس کو کاروبار مانتی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے یہ کوئی کہ آپ پیسے کے ذریعے سے پیسہ کمائیں۔ بھائی جو چیزیں اشیاء خرید و فروخت کی چیزیں ہوتی ہیں، برتن ہو گئے، قالین ہوگی، کپڑے ہو گئے، ان چیزوں میں کاروبار ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہر قیمتی چیز جو ہے نا وہ پیسہ دے کر لی جاتی ہے، جنس جدا جدا ہوتی ہے، ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ تو بینکوں میں جو تبادلہ ہوتا تھا، یہ سب سے سود کی اوپر والی صورت بتا رہا ہوں، سب سے ٹاپ والی جو صورتیں تو بہت ہیں ناجائز، لیکن یہ بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہی چل رہی ہے، بینکوں میں یہی چل رہی ہے، بلکہ ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو یہ والی صورت ناجائز ہے۔ سود لین دین کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے یہ سختی فرمائی ہے، یہ اعلان فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سنو سود لینے والوں یا دینے والوں، اگر تم اس معاملے سے باز نہیں آتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رسول کا تمہارے سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد اب احادیث ہیں، احادیث بھی صحیح احادیث اور بخاری شریف کی احادیث ہیں۔ اس میں عام طور پر لوگ بخاری شریف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو وہی احادیث میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ، کہ سود کا جو بھی معاملہ کرے، چاہے وہ کھا رہا ہے یا کھلا رہا ہے کسی کو، کھلانے والے لفظ پر وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں کہ لینا تو ناجائز ہے، دینا جائز ہے، تو کوئی بھی صورت اس کی جائز نہیں ہے۔ اس کی موٹے موٹے 4 خد و خال اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ تیسرے نمبر پر بتایا کہ سودی دستاویز لکھنے والے پر، چاہے وہ خود لکھ رہا ہے، چاہے وہ خود سودی کاروبار کا آغاز کر رہا ہے، بنیاد ڈال رہا ہے، چاہے وہ کسی سے لکھوائی جا رہی ہے، بشرطے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ سودی دستاویز ہے، اس پر بھی لعنت۔ سود کے معاملات میں گواہی دینے والے پر بھی، گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ 4 پہلو ہیں اس کے موٹے موٹے، صورتیں بہت ہیں لیکن موٹے موٹے یہ بتائے گئے ہیں، ان سب کے اوپر لعنت ہے۔ تو قسطوں کا جو کاروبار ہے اس میں جو زیادہ پیمنٹ لی جاتی ہے قسطوں کی صورت میں، وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف پیسہ ہے، 40,000 کی فریج نقد مل رہی ہے، 70,000 کی قسطوں میں مل رہی ہے، دونوں صورتوں میں اس کی قیمت ایک طرف، وہ ایک الگ جنس ہے، قیمت الگ جنس ہے، فریج الگ جنس ہے، ان کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، چاہے کمی ہو یا زیادتی ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے، یہ معاملہ جائز ہے۔ تو قسطوں پر جو لوگ زیادہ قیمت وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غلط اور گناہ گار اور سود خور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ سمجھیے، ایک حدیث تو سود کھانے والے پر یہ ہے، اور دوسری ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا بضع و70 شعبہ، سود کی 70 شاخیں، 70 سے کچھ اوپر ہیں، یعنی 70 درجات ہیں، اس میں سے ہلکا درجہ یہ ہے ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، کہ سود کھانے والا یوں سمجھے
کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ سود کا سب سے ہلکا ترین درجہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم دنانیر لینا یا دینا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سود کا 1 درہم یا دینار لینا یا دینا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر عمل ہے۔ تو کون ایسی حرکت کرے گا بھائی؟ کون سوچ سکتا ہے؟ تو لہٰذا جب یہ نہیں سوچ سکتا کہ ماں کے ساتھ ہم زنا کیسے کریں، یہ ہم نہیں سوچ سکتے، تو یہ جو سود کا گناہ ہے وہ تو مثال کے ذریعے سے اس سے زیادہ شدت والا بتایا گیا، اس سے زیادہ سخت وعید والا بتایا گیا کہ بھائی یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس معاملے پر، اور جتنے بھی، جہاں تک بھی میری یہ خبر پہنچے یا جہاں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے، ان سب کو جو ہے یہ سمجھانا چاہیے کہ سود سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔